ساتھ، حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی، حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی، ہے حال ہمارا کچھ بھی ہو ہمارا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی ہمیں تیری محبت اے حسین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ حاجی حنیف طیب صاحب تشریف لائے، میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ برادران ملت، قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت مقدسہ کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ تمام مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں نور سے مراد آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، نور وہ ہوتا کہ جو خود بھی روشن ہو اور سامنے والے کو بھی روشن کرتے۔ جیسے ہم دیکھیں کہ سورج نور ہے، خود بھی روشن اور چمکدار ہے، اور جس پہ یہ سورج روشنی ڈالتا ہے اس کو بھی روشن اور چمکدار بنا دیتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ سورج صرف ظاہر کو چمکاتا، پیارے آقا وہ نور ہے جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، باطن کو بھی چمکاتے ہیں، جو دلوں کو بھی چمکاتے ہیں، خیالوں کو بھی چمکاتے ہیں، جو سوچوں کو بھی چمکاتے ہیں، فکروں کو بھی چمکاتے ہیں، جو جسموں کو بھی چمکاتے ہیں، جو روحوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ اس لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کا نور وہ نور ہے کہ جو ظاہر کو بھی چمکاتا ہے، باطن کو بھی چمکاتا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح مسلمان، جن قدسی صرف شخصیات نے اس عظیم نور کی گود میں پرورش پائی ہو، مجھے بتاؤ کہ پھر ان کی چمک کا کیا عالم ہوگا، ان کی دمک کا کیا عالم ہوگا، ان کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نور مصطفیٰ میں پرورش پاتی، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نور مصطفیٰ میں پرورش پاتے، حضرت امام حسن نور مصطفیٰ میں پرورش پاتے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پیارے آقا کی گود میں پرورش پاتے، امام حسن پرورش پاتے، امام حسین پرورش پاتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محسن کہہ لیں آپ کے وہ پرورش پاتے، حضرت ابراہیم پرورش پاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نور مصطفیٰ کی چمک، نور مصطفیٰ کی دمک اس قدر ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود اپنے گھر والوں کو بھی روشن کیا، اپنے شہزادوں کو بھی روشن کیا۔ اللہ اکبر۔ آج امام عالی مقام کی روشنی اللہ اکبر اس قدر ہے کہ یزیدیوں کی لاکھ مخالفت کے باوجود امام علی مقام کی روشنیوں سے ان کی آنکھیں چکا چوند ہو چکی ہیں۔ ہزار مخالفت کے باوجود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا جھنڈا پہلے بھی لہرا رہا تھا، آج بھی لہرا رہا ہے،
اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک لہراتا رہے گا، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ امام عالی مقام کی محبت کو کوئی بھی ہمارے دل سے نہیں نکال سکتا۔ فرمایا گیا قد جاءکم من اللہ نور۔ اب آئیے احادیث مقدسہ کیا کہتی ہے، ہماری اسلامی تاریخ کیا کہتی ہے، حالات و واقعات کیا کہتے ہیں۔ یہ بہت لمبی گفتگو ہے، نہ ختم ہونے والی گفتگو ہے۔ میں کیا میری نسلیں ختم ہو جائیں لیکن امام عالی مقام کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ بہت کچھ لکھا، لکھنے والوں نے، میں نے ساری باتوں کو جمع کیا کہ ایک چیز اس نشست میں، ایک آج کی نشست ایک کل کی رہ گئی، ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کر۔ تو احادیث مقدسہ بھی ہیں، حالات و واقعات بھی ہیں، تاریخ بھی ہے، وہ سب کو جوڑ کے آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس میں آسانی پیدا فرمائے۔ حضرت ام فضل بنت حارث حدیث کا مفہوم بیان کرتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم علیہ السلام کی پیاری چچی جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری اہلیہ حضرت ام فضل بنت حارث ایک رات بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئی ڈر گئی، سہم گئی، کیونکہ وہ خواب حضور کریم علیہ السلام سے متعلق تھا۔ سہم گئی، ڈر گئی، بیدار ہوئی، اور جب حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چچی جان کو پریشان دیکھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جبنا خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی چچی جان کی طرف دیکھا، قریب بلایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اے میری پیاری چچی جان، میں آج آپ کی پیشانی پر تفرقات دیکھ رہا ہوں، آپ کسی سوچ میں، کسی فکر میں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا جس کے دیکھنے کی وجہ سے میں ڈر گئی ہوں، میں سہم گئی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیان کیجئے آپ نے کیا خواب دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، سکت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہمت بڑھائی، حضور نے ہمت بندائی، فرمایا بیان تو کریں، آپ نے کیا خواب دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رات خواب دیکھا کہ آپ کے جسم ناز کا ایک حصہ کاٹ کر میری گود میں دے دیا گیا۔ میں پریشان ہو گئی اور صبح ہی سے بہت پریشان ہوں۔ حضرت ام فضل بنت حارث نے جب حضور علیہ السلام کی طرف دیکھا کہ حضور علیہ السلام تو مسکرا رہے ہیں، حضور کریم علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، لوگوں جتنے بیٹھے ہو، میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا کہ جب یہ حدیث سنو کہ حضور مسکرائے، اپنے چہرے کو مسکراتا جیسا بنا۔ جب سنو کہ حضور رو دیے، اپنے چہرے کو اگر رونا نہیں آتا تو رونے جیسا بنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہیں۔ دیکھیں نا آپ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور، حضرت موسیٰ علیہ السلام دین کا کام کر رہے ہیں۔ اب یہ نمرود جو بادشاہ ہوتے اس وقت، جیسے کہ نمرود یہ اپنے دربار میں شاہی مسخرے رکھا کرتے تھے، تو اسی طریقے کا ایک مسخرہ اس فرعون نے بھی رکھا ہوا تھا، اس بادشاہ نے بھی رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، فرعون کیا کرتا، کبھی اگر پریشانی کا شکار ہو جاتا،
فرعون اس دور کا بادشاہ پریشانی کا شکار ہو جاتا تو شاہی مسکرے کو بلایا جاتا، وہ کیا کرتا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہن کے آتا، جبہ موسیٰ علیہ السلام جیسا، داڑھی موسیٰ علیہ السلام جیسی لگائی، سر پہ اس نے امامہ بھی موسیٰ علیہ السلام جیسا رکھا ہو، ہاتھ میں عصا بھی بالکل موسیٰ علیہ السلام کی طرح دربار میں آتا۔ یہاں تو سارے مخالف فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے نا، موسیٰ علیہ السلام کی نقل کرتا، اے بادشاہ فرعون آپ جانتے موسیٰ علیہ السلام اس طریقے سے چلتے، اس طریقے سے اپنے عصے سے ٹیک لگاتے، جب گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح دونوں ہاتھوں سے اپنا امامہ شریف اٹھاتے۔ فرعون ہنستا، تہتے مارتا، ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتا، درباری ہنستے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر دین کا کام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا موسیٰ آپ اپنے عصے کو پانی پر مار دیں، یہ آپ کو راستہ دے دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پانی پہ رکھا، پانی نے راستہ دے دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے شہر میں منتقل ہو گئے۔ اب ادھر ہوا کیا؟ ادھر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا، اور جتنے لوگ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مان رہے تھے، یہ پانی کا عذاب سب کو بہا کر کے لے گئے، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن خیال آیا کہ چلو وطن دیکھنا چاہیے، وطن کی محبت یہ بڑی اہمیت رکھتی، بندہ کتنے سال باہر گزار اس کو اپنا وطن ضرور یاد آتا، اپنی مٹی ضرور یاد آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خیال فرمایا چلو اپنا وطن دیکھتے، اپنا شہر دیکھتے، اپنا علاقہ دیکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ جتنے موسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تھے وہ سب گستاخوں کو بہا کر کے لے گیا، ہر جگہ ویرانگی ہے، ہر جگہ سناٹا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، ایک گلی میں داخل ہونے والے دیکھا سامنے وہی شخص آ رہا جو فرعون کے دربار میں مسخرہ بنا ہوا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارتا تھا، اور اس کی مولا یہی تو سب سے بڑا فتنہ تھا، یہ کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ اصلی کرتا تھا یا نقلی کرتا تھا؟ پیارے یہ نقل تو تیری ہی کرتا تھا، پیارے یہ نقل تو تیری ہی کرتا تھا۔ ذرا ایمان سے بتاؤ سنی مسلمانوں، وہ موسیٰ علیہ السلام کی جھوٹی نقل کرے تو عذاب الہی سے بچ جائے، ہم اگر پیارے مصطفیٰ کی سچی نقل کریں کیا ہماری نجات نہیں ہو سکتی؟ کیا ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی؟ تو خدا کے لیے اپنے چہروں کو داڑھیوں سے منور کرو، اپنے سروں کو امام و ٹوپیوں سے منور کرو، سنت رسول کے مطابق لباس زیب تن کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مکمل جو ہے وہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مکمل سیرت پر عمل کرنے لگ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر دیکھو کہ اللہ کی رحمت ہماری طرف کس طرح سے متوجہ ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات سنو کہ حضور مسکرا دیے، اپنے چہرے کو مسکراتا جیسا بناؤ۔ جب یہ بات سنو کہ حضور رو دیے، اگر رونا نہیں آتا تو اپنے چہرے کو رونے جیسا بنا لو۔ اللہ اکبر۔ واپس آئیے، حضرت ام فضل بنت حارث حضور علیہ السلام کی طرف دیکھتی ہے کہ حضور کریم علیہ السلام مسکرا رہے، عرض کی میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے ام فضل بنت حارث آپ نے تو بہت اچھا خواب دیکھا، آپ نے تو بہت اچھا خواب دیکھا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے جو میں نے دیکھا؟ فرمایا ام فضل اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا کہ جیسا کہ حضرت ام فضل بنت حارث نے خواب دیکھا، حضور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 شعبان 4 ہجری مدینہ طیبہ میں پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کنیت ابو عبداللہ تھی۔ امام علی مقام کے القاب نہ ختم ہونے والے، لیکن جو علماء کرام نے استعمال کرتے اپنی تقاریر میں، اپنی کتابوں،
تو ایک لقب آپ کا ذکی ہے، دوسرا آپ کا لقب صبت رسول ہے، اور تیسرا آپ کا لقب ریحانت رسول ہے۔ امام عالی مقام پیدا ہوئے، اب جتنے بیٹھے ہو ہم تو امام عالی مقام کے سچے چپنے والے ہیں، تو ہماری زبانیں خاموش نہیں رہنی چاہیے، زبان ہمیشہ سبحان اللہ سے تر رکھو۔ گفتگو امام عالی مقام کی ہے، آگے جو میں آ کر احادیث مقدسہ بیان کروں گا، ایسی احادیث مقدسہ جو آپ نے شاید پہلے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی محنت کی ہے یہ ساری گفتگو جمع کرنے میں، تو آپ اسے سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے میرا ساتھ دیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام اس دنیا میں آئے، حضرت جبریل امین سدرہ سے نازل ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہزادے کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور سنیں حکم دیتا ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کا نام سیدنا ہارون علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے شبیر کے نام پر نام رکھے۔ یہ سریانی زبان کے الفاظ ہیں، شبر اور شبیر۔ عربی زبان میں حسن اور حسین دونوں کے معنی خوبصورت۔ آپ اپنے شہزادے کا نام شبیر رکھیے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا حضرت امام حسن کا نام شبر کے نام پر شبیر اور حسن، اور شبیر کے نام پہ حسین، یہ نام سرکار کریم علیہ السلام نے رکھے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حضور نے فرمایا حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ حسن اور حسین یہ جنتی ناموں میں سے دو نام ہے۔ حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ کی بات بڑی شاندار ہے۔ حضرت مفضل رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام مخفی رکھے، یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ یعنی پورے دور جاہلیت میں کسی کا نام حسن اور حسین نہیں تھا۔ یہ دونوں شہزادے جب تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے دونوں نام ظاہر فرما دیے۔ حضور کریم علیہ السلام نے ایک شہزادے کا نام حسن رکھا اور دوسرے شہزادے کا نام حسین رکھا۔ یہاں پر جہاں جہاں باتیں آئیں گی اصلاح کی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی اصلاح بھی کرتے چلوں گا۔ یاد رکھو بچوں کے نام خدا کے لیے اچھے رکھو، بزرگوں کے نام پر نام رکھو۔ آج کی جو نئی نسل ہے، نوجوان نسل ہے، اینٹیک ناموں کے پیچھے، منفرد ناموں کے پیچھے دوڑ رہی ہے۔ عجیب و غریب نام اب آپ کو سننے میں ملیں گے جو پہلے کبھی سننے کو نہیں ملے۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے شاہ صاحب میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، میں اپنے بچے کا نام صفا رکھ دوں، بیٹی کا نام میں صفا رکھ دوں۔ میں نے کہا صفا تو ایک پہاڑی کا نام ہے، مروہ بھی ایک پہاڑی کا نام ہے۔ کہنے لگے شاہ صاحب ہے تو پہاڑی کا نام، ہے تو مکے میں نا۔ میں نے کہا اچھا اگر بیٹا پیدا ہو تو کیا نام حجر اسود رکھو گے؟ اور وہ میری طرف دیکھنے لگ گئے۔ میں نے کہا نام اچھے رکھو۔ حضور کریم علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے اپنے شہزادوں کے جو نام رکھے ویسے نام رکھو نا، اچھے نام رکھو۔ آپ سے بھی میں کہتا ہوں خدا کے لیے اچھے نام رکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا دے، 5 بیٹے دے، 10 بیٹے دے، سب کا نام محمد رکھیں، سب کا نام محمد رکھیں۔ آپ عرب میں چلا چلے تو جائیں، سب کے نام محمد ہوتے، شروع میں محمد ضرور ہوتا۔ اور کمال یہ ہے عرب دنیا میں کسی کو آپ جانتے نہیں اور آواز دینی ہے، آپ محمد کہہ کے پکاریں وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو 3 بیٹے دیے اور اس نے کسی بھی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا۔ حضور نے فرمایا وہ جاہل ہے، کسی بیٹے کا نام محمد نہیں رکھا وہ جاہل ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا کہ
کسی نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والد کو اور بیٹے کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور گویا بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، جب وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام کی برکت سے دسترخوان پہ برکت پیدا فرما دے گا۔ تو بیٹا پیدا ہو، نام علی رکھو، محمد رکھو، احمد رکھو، حسن نام رکھو، حسین نام رکھو، احمد رضا رکھو، مصطفیٰ رضا رکھو، حامد رضا رکھو، اچھے نام رکھو، عمر نام رکھو، عثمان نام رکھو، اور آگے بڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو بیٹیاں دے، اچھے نام رکھو۔ میں عموماً اب دیکھتا ہوں اس معاشرے میں اور محسوس کرتا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ دور جاہلیت واپس آ رہا۔ بیٹا جب پیدا ہو خوشیاں مناتے، شادیاں میں بجائے جاتے، بیٹی پیدا ہو شکل مرجھائے ہوئے چھوارے کی طریقے سے ہو جاتی۔ بعض کو تو میں نے ایسا دیکھا جب فون پہ خبر ملی کہ بیٹی پیدا ہوئی، یہ کمبخت ایسے کہ اسپتال تک نہیں گئے اپنی بیٹی کو دیکھنے کے، اور اپنی بیویوں پر برہم، اپنی بیویوں پر غصہ ہو، تو نے بیٹی پیدا کر دی، ہم کو تو بیٹا چاہیے۔ یہ بیٹا اور بیٹی دینا کس کا کام ہے؟ یہ بیوی کا کام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا، حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں اور اس نے ان کی صحیح تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل وہ اور میں قیامت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ حضور نے اپنے سیدھے ہاتھ کو بلند کیا اور دونوں انگلیوں کو ملا دیا، فرمایا وہ اور میں قیامت میں اس طرح سے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آپ بیٹی پر محنت کریں، اچھی تربیت کریں، اچھی پڑھائی اس کو دیں، آپ بیٹے سے زیادہ بیٹی سے محبت کریں۔ دیکھو میں نے یہ جملے ذہن میں رکھو کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے نا تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ خدا کے لیے اس پر دھیان دینے کی کوشش کرو۔ بیٹی پیدا ہو، نام فاطمہ رکھو، آمنہ رکھو، عائشہ رکھو، خدیجہ رکھو، حفصہ رکھو، اچھے نام خدا کے لیے، زینب نام رکھو، سکینہ نام رکھو، اچھے نام رکھنے کی کوشش کرو۔ یہ جو نئے ناموں کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں، پھر بعض مرتبہ آتے ہیں اپنی طرف سے تو بن گئے صاحب، بہت بڑے فقیر بن گئے، مدبر بن گئے، نام رکھ دیا، اب آتے ہیں 1 ہفتے کے بعد، شاہ صاحب بچہ روتا بہت ہے، ہم سے کسی نے کہا کہ نام بہت بھاری ہے۔ وہ کون سا ترازو ایسا تمہیں مل گیا کہ جس پہ تم نام رکھتے ہو پتا چلتا ہے کہ نام بھاری ہے؟ بے وقوف بناتے ہو ہمیں آ کر کے، صاحب نام بہت بھاری ہے تو پہلے ہی ہمارے پاس آ جاتے، علماء کے پاس آ جاتے، مشورہ کر لے، علماء کرام اچھے نام تمہیں دیتے۔ تو نام اچھے رکھنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے حضور کریم علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ آپ کی شہزادی فاطمہ کی جان ایک اور شہزادے تشریف لے آئے۔ حضور کریم علیہ السلام نے جب سنا، اللہ اکبر، محبت میرے آقا کی اپنے شہزادوں سے، اپنے نواسوں سے۔ کوئی اگر دادا اس مجمع میں بیٹھا محبت کرے اپنے پوتوں سے، کوئی اگر نانا اس مجمع میں بیٹھا محبت کرے اپنے نواسے سے، کوئی دادی اور نانی اگر یہاں پہ بیٹھی ہو محبت کرے اپنے نواسوں سے، اپنے پوتوں سے، جس طرح پیارے آقا نے محبت کی۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب سنا کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں شہزادے پیدا ہوئے ہیں، حضور بڑی جلدی میں اٹھے اور تیز قدموں کے ساتھ حضور نے چلنا شروع کر دیا، اور سیدھا حضور کریم علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے، اپنی بیٹی کے گھر میں پہنچے اور فرمانے لگے لاؤ میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ اللہ اکبر۔ حضور فرمانے میرے بیٹے کو میری گود میں دو۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سفید کپڑے میں لپیٹ کر امام عالی مقام کو حضور کریم علیہ السلام کی گود میں دے دیا۔ حضور کریم علیہ السلام امام حسین کو دیکھ کر
امام حسین آنکھیں کھولتے ہیں، ننھی ننھی تو پیارے مصطفیٰ کو دیکھے۔ میں کہتا ہوں اس سے خوش نصیب گھرانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ والدہ محترمہ پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ والد محترم پیدا ہوئے، آنکھیں کھولی تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ دیکھا۔ اور میں نے تاریخ کے اندر یہ واقعہ پڑھا، بڑا حیران کن تھا کہ مورخین کہتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت ہوئی، حضور کریم علیہ السلام اس وقت موجود نہیں تھے، تو ابو طالب نے کہا محمد ابن عبداللہ کو بلا کے لا، میرے بچے کا بھائی کہاں ہے، ان کو بلا کے لا۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ ابو طالب نے کہا